بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دعاء امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بآواز بلند ذکر محمد خدا متعال کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ماہ رمضان المبارک میں اہل بیت اطہار کی دعاؤں سے متمسک ہونے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائی ہے، اور ہم روزانہ کسی دعا کی اجتماعی طور پر تلاوت کر رہے ہیں. چونکہ آج بھی 2 دعائیں ہیں اور آخر میں کچھ اعلانات بھی ہیں کہ جو چاہتا ہوں آپ کے سامنے گزارش کر دوں، اس لیے تمہید کو بہت زیادہ تفصیلی نہیں کر سکتا، مختصر رکھوں گا. البتہ جی یہ چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا دعائے مجیر کے بارے میں مزید بیان کیا جائے. کل ایک مختصر روایت تو آ گئی تھی کہ حضرت جبرائیل نے یہ دعا سرکار ختمی مرتبت کو عطا فرمائی تھی جب وہ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے تشریف فرما تھے، اور وہاں حضور نے اس دعا کی تلاوت فرمائی کہ حدیث معصوم میں ہے کہ جو اتنے گناہ کر چکا ہو کہ بارش کے قطروں کے برابر ہوں یا صحرا میں ریت کے ذروں کے برابر ہوں یا درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، وہ 13، 14 اور 15 رمضان المبارک دعائے مجیر کو پڑھ لے تو پروردگار اس کے اتنے کثیر گناہوں کو بھی اپنی رحمت کے صدقے میں معاف فرما دے گا. صلوات پر محمد و آل محمد.
تھوڑا سا اور اس حوالے سے گزارش کرنا چاہتا تھا کہ آتش جہنم اس کی کیفیت کیا ہے. چونکہ ہم غافل ہیں اور ہمیں علم نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اتنا کوئی بڑا معاملہ محسوس نہیں ہوتا. مجھے نہیں معلوم میں نے کل اس بات کو گزارش کیا یا نہیں کیا، شاید رہ گئی تھی یہ بات، کہ سید الشہداء جب دعائے عرفہ جو بڑی تفصیلی دعا ہے اس کے تقریباً اختتام تک پہنچنے لگے اور اتنی مرتبہ امام علیہ السلام نے یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب کی تکرار فرمائی کہ سانس منقطع ہونے لگی. مستقل امام حسین کی زبان پر یا رب کی فریاد تھی اس عالم میں کہ امام نے ایسے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے کہ راوی یہ کہتا ہے کہ جیسے کوئی مسکین اپنے آقا کے سامنے روٹی کا سوال کیا کرتا ہے، اور اتنے آنسو امام حسین کی چشم مبارک سے جاری تھے کہ ریش مبارک تر ہو چکی تھی اور آنسو بہہ رہے تھے. اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور ارشاد یہ فرمایا کہ پروردگار اب تک جو کچھ میں نے تجھ سے مانگا ہے میں اب وہ مانگ رہا ہوں کہ اگر تو نے یہ عطا کر دیا اور جو کچھ مانگا ہے وہ نہ دیا تو میں نے کوئی نقصان نہیں کیا. یہ ایک چیز اگر تو نے عطا کر دی، اور اگر تو نے یہ عطا نہیں کیا، یہ امام حسین علیہ السلام کے کلمات ہیں، اور اگر تو نے یہ عطا نہیں کیا اور سب کچھ وہ عطا کر دیا جو اب تک میں نے مانگا تھا تو میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اور پھر امام علیہ السلام نے انہی بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پروردگار میں مانگ یہ رہا ہوں کہ میری گردن کو آتش جہنم سے آزاد فرما دے. آپ سمجھ رہے کہ کتنا اہم مسئلہ ہے یہ. اچھا، وہ سید الشہداء کی جن کے صدقے میں جنت خلق ہوئی ہے، جو جوانان جنت کے سردار ہیں، یعنی کیا ان کے بارے میں کوئی تصور ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم کی آنکھ سے بچنے کے لیے دعا مانگ رہے ہوں. اس میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک تو سادہ سی اور سطحی سی بات ہے کہ ظاہر ہمیں سمجھانے کے لیے، دوسرا نہیں، اس سے بڑھ کر چونکہ وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اس حقیقت سے واقف تھے کہ اللہ رحم کرنے کے موقع پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، دعائے ابتدا کا جملہ، اور عذاب دینے کے موقع پر سب سے زیادہ عذاب کرنے والا ہے، اور اس جہنم کی آگ کی کیفیت کو جانتے ہیں یہ اولیاء خدا. لہذا جب ایک انسان چیز کو جانتا ہے تو اس سے، اس کے خوف سے، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا خوف اس کے دل پہ طاری ہوتا ہے. اور اگر اسے پتا بھی ہو کہ نہیں یہ مجھ تک نہیں بات پہنچنے والی، تب بھی اس کی ہیبت اتنی ہوتی ہے کہ اپنے خالق سے اس سلسلے میں دعا کرتا ہے انسان. ٹھیک ہے، مثلا ایک بچہ ہے، اسے تو نہیں معلوم نا کہ بجلی کے اس کرنٹ کی کیا کیفیت ہے، اس کا نقصان کتنا ہے. تو اگر آپ اسے کوئی اچھا سا پلگ ایسا دے دیجئے کہ جو دیکھنے میں رنگ برنگی اور خوبصورت ہو سکتا ہے اس کی جانب آگے بڑھے گا جس میں وہ کرنٹ گزر رہا ہوگا اور بچہ اس کی جانب لپکے گا. جبکہ آپ چونکہ جانتے ہیں تو کبھی یہ غلطی نہیں کریں گے، کبھی انسان جان بوجھ کر یہ کام نہیں کرے گا، اس لیے کہ جانتا ہے جب انسان اس کے نقصان کو اور اس کی ہیبت کو تو انسان خود بخود محفوظ رہے گا. تو جہنم کی آگ کی کیفیت کیا ہے؟ کیا ہمیں بتلایا گیا روایتوں میں؟ جی، کثیر روایتوں میں. جہنم کی آگ، اس کی کیفیت یہ ہے، ہم دنیا میں جو آگ جلاتے ہیں وہ کس رنگ کی ہوتی ہے؟ یا اس کا رنگ بلو ہوتا ہے، چولہے پہ جو آگ جلتی ہے بلو ہوتا ہے، پھر زیادہ تھوڑا ہو جائے تو ریڈ ہو جاتا ہے، تھوڑا زیادہ بھڑک جائے تو ریڈ ہو جاتا ہے. جبریل امین ایک مرتبہ نازل ہوئے سرکار ختمی مرتبت کے پاس اور بہت غمگین تھے. حضور نے کہا کہ اے جبریل، کبھی تم اس غم کے عالم میں مجھ پہ نازل نہیں ہوئے، کیا کیفیت ہے آج؟ کہ یا رسول اللہ، آج مجھے پتہ چلا ہے کہ اللہ نے عذاب جہنم کو کیسے بھڑکایا ہے. اور جبریل نے بیان کرنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ عذاب جہنم کی آگ، اللہ نے اسے حکم دیا کہ تو بھڑکتی رہے. وہ اتنی بھڑکتی رہی کہ 1000 سال تک اس جہنم کی آگ کو اللہ نے بھڑکایا. اس کا رنگ مکمل طور پر سرخ ہو گیا 1000 سال میں بھڑکتے بھڑکتے. ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ نیلی آگ ہوتی ہے، اس کے بعد تھوڑا سا اس میں اضافہ ہو جائے تو یلو بھی ہو جاتی ہے، اس کے بعد اضافہ ہو جائے تو کچھ شاید لال ہو جائے. لیکن 1000 سال تک وہ آگ بھڑکتی رہی تو کامل سرخ ہو گئی. اللہ نے اسے مزید حکم دیا کہ تو 1000 سال تک مزید بھڑکتی رہی. وہ اتنی بھڑکتی رہی کہ 1000 سال بھڑکنے کے بعد وہ سرخ سے سفید میں تبدیل ہو گئی. یہ سفید کی کیا کیفیت ہے یہ تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے دنیا میں رہتے ہوئے کہ سفید کا کیا مطلب ہے، آگ سفید کیسے ہو سکتی ہے. لیکن جہنم کی آگ 1000 سال تک بھڑکتی رہی تو سرخ تھی،
میں پھر گزارش کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ بڑا سنجیدہ موضوع ہے، لیکن ایک بات کا آپ خیال کیجئے گا، نعوذ باللہ من ذالک کسی کے ذہن میں یہ تصور نہ ہے کہ کوئی افسانہ سنایا جا رہا ہے یہاں پر، یہ کوئی فکشن نہیں سنایا جا رہا، یہ امام علیہ السلام کی حدیث سنا رہا ہوں، یعنی جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، 100% ایسا ہی ہے جیسا ہے امام نے فرمایا۔ 1000 سال تک بھڑکتی رہی، سفید ہو گئی، اس کے بعد اللہ نے حکم دیا 1000 سال تک اس کو مزید بھڑکاؤ، جب آگ 1000 سال تک مزید بھڑکتی رہی تو سفید سے سیاہ ہو گئی، سرخ، سفید اور سیاہ۔ جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ اب وہ اسی سیاہی کے عالم میں، یعنی جہنم کی آگ کا جو رنگ ہے وہ سیاہ ہے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے، جس شے کو آگ جلا دے اس کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا خود کا رنگ سیاہ ہے، آپ تصور فرمائیے گا، اس کا خود کا رنگ سیاہ ہے۔ اور پھر جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو آگ میں حلقے ہیں نا، یعنی زنجیریں، اگر زنجیر کا ایک چھوٹا ٹکڑا اللہ زمین پر نازل کر دے تو اس کی حرارت اور شدت اتنی ہے کہ پوری زمین پگھل کر ختم ہو جائے گی، ایک ٹکڑا۔ حضور پر غم کی شدید کیفیت طاری ہوئی، غم و حزن کی۔ پھر اللہ نے بشارت دی کہ اے رسول آپ کی امت میں سے وہ کہ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال جنہوں نے انجام دیے، میرا وعدہ ہے کہ میں انہیں اس آتش جہنم سے محفوظ رکھوں گا۔ جبریل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ خدا نے یہ کہا کہ یہ جو زنجیر کا ایک ٹکڑا زمین پر آ جائے تو پوری زمین جو ہے پگھل کر ختم ہو جائے گی۔ جہنمیوں کی جو غذا ہے، غذائیں بھی جہنمیوں کی بیان کی گئی ہیں، وہ کھائیں گے کیا اور پئیں گے کیا، قرآن میں اس میں 2 غذائیں، ایک زقوم ایک ذریع، زقوم اور ذریع، اس کی کیا تفصیلات ہیں یہ تو میں اگر بیان کرنا چاہوں تو یعنی اس کی اتنی ہیبت ہے کہ یہاں سے میں بیان بھی نہیں کر سکتا، اور یہ تو آخری دن چلے ہیں موضوع آ گیا تو کل سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہی نہیں ہوں کہ لوگ کہیں گے کہ مولانا پتہ نہیں کتنے سخت آپ نے اپنا بالکل سٹائل بدل لیا ہے آج، تو آج آخری دن ہے تو آپ مجھے برداشت کیجیے گا، لیکن یہ بھی ضروری ہے پہنچانا، اس لیے کہ حضور بھی بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے، خوشخبری سنانے والے بھی تھے، ڈرانے والے بھی تھے، امید بھی ہونی چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے، یہ بات ہماری پہلے آ چکی ہے۔ تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ نے کہا ہے کہ اگر یہ زقوم اور ذریع جو جہنمیوں کی غذا ہے، اگر اس کا ایک قطرہ اس دنیا میں آ جائے تو اس کی بو اتنی ہے کہ شدت بو سے ساری مخلوق زمین کی ہلاک ہو جائے گی۔ جہنمی یا جہنم میں ہوں گے تو چھٹے امام کی حدیث ہے کہ وہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے، اگر جہنم کے گڑھے میں ہوں گے تو نکلتے 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 وہ جہنم کے کنارے تک جب پہنچیں گے تو اس میں 70 سال انہیں لگیں گے۔ ایک انسان جہنم سے نکلنا چاہتا ہے تو کوشش کرے گا نکلنے کی، 70 سال اسے لگیں گے جہنم کے کنارے پہنچتے ہوئے۔ جنت کے جو دربان ہے اس کا نام کیا ہے؟ رضوان۔ جہنم کا جو دربان ہے اس کا نام ہے مالک۔ وَنَادَوْا یا مالک، قرآن کی آیت ہے کہ ہم اس مالک سے یعنی جہنم کے دروغہ سے کہیں گے کہ یہ جو اوپر آ گیا ہے اسے پھر سے مارتے، اور جو 70 سال کے بعد اس جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اوپر آیا ہوگا تو جو جہنم کا دروغہ مالک ہے اسے مار کر پھر جہنم کے گڑھے میں گرا دے گا، اور یہ عمل پھر سے شروع ہو جائے گا اور وہ پھر 70 سال کی محنت کے بعد اوپر پہنچے گا اور پھر اسے گرا دیا جائے گا۔ امام خمینی نے چہل حدیث اپنی کتاب میں، بہت مشہور شورۂ آفاق کتاب ہے، اس میں کچھ 3-4 فرق لکھے، دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ کا فرق کیا ہے، 3-4 فرق لکھے انہوں نے امام خمینی علیہ رحمہ نے۔ اس میں پہلا فرق یہ لکھا ہے جو قرآن کی آیت بھی ہے کہ دنیا کی آگ وہ جو جلانا شروع کرتی ہے تو کیسے جلانا شروع کرتی ہے؟ آپ ذرا اپنے ہاتھ کو آگ کے قریب لے کر جائیے تو آپ کو جلد پر حرارت محسوس ہونا شروع ہوگی آہستہ آہستہ۔ سب سے پہلی شے جو جلے گی وہ کھال ہوگی، اس کے بعد گوشت ہوگا، اس کے بعد ہڈیاں ہوں گی، ایسے ہی ہے نا؟ جہنم کی آگ کے لیے کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، سورہ ہمزہ کی آیت ہے۔ یہ جہنم کی آگ وہ ہے کہ جو دلوں کو جلانا شروع کرے گی، یعنی جب دنیا میں ہوتا ہے انسان کھال گوشت دل تک پہنچتے پہنچتے پہلے مر جاتا ہے آدمی نا، ختم ہو جاتا ہے، لیکن جہنم کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ ختم نہیں کرے گا انسان کو، وہ زندہ رہے گا، اس لیے کہ جب دل تک پہنچے گی تو وہ پوری تکلیف محسوس ہوگی۔ التی تطلع علی الافئدہ، دل تک پہنچنا تو دور کی بات، کچھ جہنم کے عذاب ایسے ہوں گے جو دل ہی سے شروع ہوں گے، دل سے تو آگ بھڑکنا شروع ہوگی۔ تطلع علی الافئدہ، اللہ اکبر۔ پھر امام خمینی رحمہ نے کہا کہ دوسرا فرق یہ ہے کہ انسان، وہی جو میں نے پہلے فرق میں گزارش کر بھی دیا اشارہ، کہ جب دنیا کی آگ میں ایک مرتبہ جل جاتا ہے تو گوشت ختم ہو جاتا ہے، جہنم میں معاملہ ایسا نہیں ہے، نیا گوشت چڑھ جائے گا۔
دوسری طرف اہل بہشت کے لیے وہ نعمتیں بھی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایسی نعمتیں خالی اب روزے داروں کے لیے، میں اس طرف آپ کو لے کر گیا، اب آئیے اس طرف بھی. روزے داروں کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ جنت میں ایک دسترخوان ایسا ہے کہ لا یقعد علیہا الا الصائمون، اس دسترخوان پر سوائے روزے داروں کے اور کوئی نہیں بیٹھے گا. اس دسترخوان پر کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ اس دسترخوان پر وہ ہوگا کہ لا عین رأت ولا اذن سمعت، نہ کسی آنکھ نے وہ چیز دیکھی ہوگی، نہ کسی کان نے سنی ہوگی، نہ کسی دل نے سوچی ہوگی، وہ اس دسترخوان پر ہوگی. اللہ اکبر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اب وہ دودھ اور نہر کی، شہد کی نہروں کی بات نہیں ہو رہی اب یہاں پر، وہ آپ نے سنا ہوا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں روزے دار کو جنت کے ایک دسترخوان پر وہ چیز دوں گا جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہوگی، کسی کان نے سنی بھی نہیں ہوگی. یعنی اب تک جتنی جنت کی نعمتیں آپ نے سنی ہیں اس سے کچھ بڑھ کر ہوگا. اچھا کان نے سنا نہیں ہوگا چھوڑ دیں، دل نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یعنی اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ جو کچھ سوچ لیجئے وہ نہیں ہوگا، اس سے بڑھ کے ہوگا. ایسا انسینٹو بھی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. تو اللہ نے خوشخبری بھی سنائی ہے قرآن میں، اس کی حجتوں نے حدیث میں، اور دوسری طرف سے یہ عذاب بھی ہے. تو اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ میں کہتا ہوں کہ امید اور خوف دونوں ہمارے دلوں میں برابر سے رہ سکے انشاءاللہ. کہ جو مومن کی علامت ہے کہ اللہ کی رحمت کی امید بھی رہے، اس کے عذاب سے خوف بھی رہے. مولا علیہ السلام کا ایک خوبصورت جملہ ہے، فرمایا دنیا کی لذت اور جنت کی لذت کا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ دنیا کی لذت جب تک نہیں ملتی اس وقت تک بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے، جیسے ہی مل جاتی ہے پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا کوئی اتنی زیادہ بھی نہیں تھی لذت. ہے نہیں ایسا؟ آپ ہر قسم کی لذت کو لے لیجئے. میں بھی سادہ مثال دیتا ہوں کھانے کی. اچھا افطار کے موقع پر بھوک بہت زیادہ لگی، آپ کسی دسترخوان پہ پہنچے جو بڑا اچھا مرصع دسترخوان تھا، اس پر 10-12 ڈشز تھی فرض کیجیے. ٹھیک ہے. دل کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ یار بس جیسے افطار کا وقت ہو میں شاید سارا کھا لوں گا، ایسا آ رہا ہوتا ہے دل میں. جلدی جلدی سارا لے لو، بہت لے لو، بہت لے لو. لیکن جب آپ نے ابھی 5 منٹ کچھ کھایا اس کے بعد لگتا ہے یار یہ تو بس ختم، بھوک تو ختم ہو گئی، یہ تو اتنا سارا ابھی تو پڑا ہوا ہے، ابھی تو میں کچھ بھی نہیں کھایا. مولا علی نے کیا کہا؟ دنیا کی لذت جب تک لی نہیں ہوتی دیکھنے میں بہت بڑی لگ رہی ہوتی ہے. جیسے ہی اسے لے لو، اب اسے جسم کی لذت پہ بھی آپ شمار کر لیجئے، جو جنسی لذات اس پہ شمار کر لیجئے. جب تک تصور میں ہوتا ہے تو وہ بہت کچھ ہے، اس کے بعد جب ایک مرتبہ سلسلہ ہو گیا معاملہ ختم. پھر اچھا ٹھیک ہے اتنی مطلب گزر جاتا ہے معاملہ نا. وہ لذت جو انسان تصور کر رہا ہوتا ہے اس سے وہ لذت ختم ہو جاتی ہے. پھر مولانا نے کہا کہ جنت کا معاملہ بالکل اس کے برعکس ہوگا. دنیا کی لذت جب تک حاصل نہ کر لو اس وقت تک بڑی لگتی ہے، جب حاصل ہو جائے اس کا چھوٹی لگتی ہے. جنت کی لذت جب تک حاصل نہیں ہوئی ہوگی اس وقت جتنی لگ رہی ہوگی، جب وہ حاصل کر لے گا تو سوچے گا نہیں جو میں نے سنا تھا وہ تو بہت کم تھا، یہ تو اس سے بھی بہت بڑی لذت ہے. بالکل برعکس ہوگا معاملہ. چاہے وہ جنت کی لذتوں میں، چونکہ میں نے عذاب کا ذکر کیا ہے تو یہاں پر یہ بھی ذکر کر دوں، جیسے مثلا چھٹے امام نے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ میں عذاب جہنم سے محفوظ رکھے اور جنت کے مستحق بنا دے. چھٹے امام کے نام پر ایک درود بھیج دیا، محمد و آل صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے سوال کیا امام سے، کہا کہ اے مولا جب حضرت آدم نے وہ پھل کھایا تھا ترک اولا جس سے ہوا تھا تو اللہ نے کیا کہا لا تقربا هذه الشجر، اس درخت کے قریب نہیں جانا. تو مولا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو درخت تھا وہ کھجور کا درخت تھا، کچھ کہتے ہیں وہ انار کا درخت تھا، کچھ کہتے ہیں وہ سیب کا درخت تھا. تو مولا وہ کون سا درخت تھا؟ امام نے فرمایا کہ تینوں چیزیں ممکن ہیں. مولا درخت تو ایک ہی تھا اور وہ ایک ہی پھل کھایا تھا. امام نے کہا پھل ایک ہی کھایا تھا، لیکن جس درخت کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے جنت کا درخت اور دنیا کا درخت، فرق یہ ہے کہ دنیا کا درخت جس چیز کا ہے اسی کا ہے. جنت کا درخت یہ ہے کہ جس درخت کے پاس پہنچے گا اور جو نیت کرے گا وہ ویسا بن جائے گا. تو یہ نیت کرے گا کہ مجھے یہ چاہیے ویسا بن جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہاں سے کہاں تک فرق ہے. یہ تو اب میں چھوٹی مادی لذتوں کی بات کر رہا ہوں. جنت کے ایک درخت کی کیا حیثیت ہے اور کیا کچھ ہے جنت میں. ٹھیک فرمایا حدیث میں ایک کم سے کم جنتی کو، ایک کم سے کم جنتی بھی ہے، جوانان جنت کے سرداروں کے ساتھ رہنے والا جنتی بھی ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. جو کم سے کم منیمم جنتی بالکل پاس ہو گیا بس خالی پہنچ گیا،
دھکے دے دے کے چلو ٹھیک ہے تم بھی جنتی ہو. اتنا سا جنتی جو اس کے لیے جنت کتنی ہے؟ حدیث میں ہے کہ اس پوری دنیا کے 10 برابر اللہ کم سے کم جنتی کو جنت عطا کرے گا. ٹھیک ہے 10 برابر اس دنیا کو ملٹیپلائی کر دیں. اچھا کبھی انسان سوچتا ہے کہ 10 برابر کا میں کروں گا کیا؟ اگر دودھ کی نہر ہے تو میں کیا کر لوں گا, کتنا پی لوں گا؟ اس میں سوئمنگ کروں گا, میں کیا کروں گا؟ ٹھیک ہے سوال ہے نا بھائی, دودھ میں کتنا پی لوں گا, شہد کتنا کھا لوں گا, اتنی بڑی جنت میں کیا کروں گا میں رہ کے؟ اس طرف میں جانا نہیں چاہتا. امام خمینی علیہ الرحمہ نے جہنم کے حوالے سے بھی یہ لکھا ہے, اور میں اس کو جنت کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں. جہاں اللہ کی نعمتیں کمال پر ہوں گی وہاں پر آخرت اور دنیا کی فیلنگز میں اور حس میں فرق یہ ہے کہ یہاں کی جو ہماری فیلنگز ہیں وہ بہت ضعیف ہیں. وہاں فیلنگز, وہاں طاقت, وہاں وہ کیفیت لذت کو حاصل کرنے کی بھی اور عذاب میں مبتلا ہونے والی کیفیت بھی, یہ بھی اپنے کمال پر ہوں گی. ٹھیک ہے یعنی یہاں اگر کسی کو آنکھ پہ جتنی تکلیف ہوتی ہے وہاں اس سے کئی گنا برابر زیادہ ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ہماری فیلنگز کم ہیں. جنت میں اور جہنم دونوں میں اپنے کمال پہ پہنچ جائیں گی. تو صرف اتنے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آخری بات کہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے لکھا ہے تفسیر نمونہ میں کہ اگر کسی کو جنت جہنم کے بارے میں بیان کیا جائے نا اس وقت, اس کی مثال ویسی ہے کہ جیسے ایک بچہ شکم مادر میں ہو اور آپ اس کو دنیا کے بارے میں بیان فرمائیے. ہے نا بڑی اچھی مثال ہے. ایک بچہ جب بھی ماں کی شکم میں, آپ اسے کہیے کہ اس وقت جہاں تم ہو نا ایک ایسی جگہ آپ جاؤ گے جو اس سے 10 کروڑ گنا بڑی ہے. تو آپ تصور فرمائیے اگر آپ اس سے رابطہ برقرار کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور وہ سوچنے سمجھنے کے بھی قابل ہو جائے تو وہ کیا سوچے گا ہی نہیں سوچے گا کہ جتنی جگہ میرے پاس ہے یار یہ بہت ہے, کافی, 10 کروڑ گنا بڑی کی کیا ضرورت ہے. جب دنیا میں جائے گا تو پتا چلے گا کہ جتنی بڑی جو جگہ ہے اس پہ بھی کتنے جھگڑے ہو رہے ہیں, کتنی کم لگ رہی ہے. آپ اسے کہیں کہ جتنا پانی اس وقت ہے نا تمہاری ماں کے شکم میں, اس سے اربوں گنا بڑے بڑے سمندر موجود ہیں جہاں تم جاؤ گے. ارے اتنے اربوں میں کیا کروں گا؟ بالکل وہی خیال جس وقت ہمارے ذہن میں آ رہا ہے, دودھ کی نہروں کا کیا کروں گا. ٹھیک تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے کہا کہ آپ کسی شکم مادر میں رہنے والے بچے کو دنیا نہیں سمجھا سکتے جب تک کہ وہ خود پہنچ نہ جائے. بالکل ویسے ہی کہ کسی دنیا میں رہنے والے کو آپ جنت سمجھا نہیں سکتے جب تک وہ جوانان جنت کے صدقے میں جنت میں پہنچ نہ جائے. صلوات بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تھوڑا سا جنت و جہنم کا تصور تھا جو آج گزارش کر دیا. یہ سب بات نکلی دعائے مجیر سے کہ ہم دعا یہ کر رہے ہیں کہ پروردگار تو ہمیں آتش جہنم سے محفوظ فرما لے. اس سے پہلے ایک دعا ہے اور تھوڑا سا میں اس پہ بھی چاہتا تھا لیکن اب وقت نہیں بچا کہ میں بات کر سکوں. دعائے حاجت, یہ آپ کو جو پرچہ دیا گیا ہے ویسے تو آپ ظاہر ہے کہ پہلے بھی اس سے پہلے جو دعائیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی آپ لے کر گئے ہیں اور آپ استفادہ فرمائیں گے. اسے بھی خاص اپنے ساتھ رکھیے گا. یہ کیا ہے؟ طلب حاجت کے سلسلے میں صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 13. کوئی مخصوص حاجت ہو, اب ہم جب پڑھیں گے نا تو آپ کو اپنی مخصوص حاجت جو ہے وہ آپ سوچ لیجئے. امام علیہ السلام کو جب کوئی مخصوص حاجت ہوتی تھی تو یہ دعا پڑھتے تھے. تو یہ آپ کی ہمیشہ کے لیے کام کی دعا ہے کہ جب کبھی کسی مشکل میں ہو یا کوئی حاجت ہو تو اس دعا کو نکالیں. صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 13, اس دعا کو پڑھیں اور اس دعا کے بعد وقضا آخر میں جہاں لکھا ہوا وہاں پر اپنی حاجات کو طلب کریں اور انشاءاللہ پروردگار مولا سید سجاد کی دعا کے صدقے میں آپ کی حاجات کو پورا فرمائے گا. حاجتوں میں صرف ایک بات یہ ہے کہ یہ بھی بیان تو ہو چکی ہے بات, فقط تذکر کی خاطر اپنا ٹارگٹ چھوٹا نہ رکھیں. اللہ نے آپ کو بہت بڑے مقصد کے لیے خلق کیا اور ہمیں بھی اپنا ٹارگٹ بڑا رکھیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ اللہ کی حدیث قدسی میں ہے کہ دنیا تو فرعون کو بھی ملتی ہے, نمرود کو بھی ملتی ہے. ایک چیز وہ ہے کہ جو خالی مومن کو ملتی ہے وہ ہے مجھ سے مناجات کی لذت. اللہ نے فرمایا وہ میں خالی مومن کو دیتا ہوں. تو انشاءاللہ کسی بڑی چیز کا سوچیں. چھوٹی چھوٹی مشکلات تو وہ بھی اللہ کی جانب سے برکت اور رحمت ہوتی ہے. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا 9/11 کا جو واقعہ ہوا تھا ٹوئن ٹاورز کا, اس کے پولیٹیکل اسپیکٹ پہ میں اس وقت بات نہیں کرنا چاہتا کہ وہ خود امریکہ نے کروایا تھا یا یہودیوں نے کروایا تھا, ان ملعونوں نے جس نے بھی کروایا تھا. وہ اس میں سے وہ لوگ کہ جو اس دن نہیں پہنچے تھے, جہاز جب ٹکرائے کئی لوگ مارے گئے, جو نہیں پہنچے تھے ان کا انٹرویو کیا ایک صحافی نے بعد میں کہ بھائی آپ کو پہنچ جانا تھا, اتنے بجے آپ کا آفس لگ جاتا تھا, آپ نہیں پہنچے تھے, تو کیوں نہیں پہنچے تھے آپ؟ تو ایک نے یہ کہا, ایک پورے اخبار میں رپورٹ چھپی تھی, تو ایک نے یہ کہا کہ میری بیوی جو ہے وہ مجھے ناشتے میں روزانہ انڈا بنا کے دیتی ہے. اس دن جو نا اتفاق سے اس نے جلا ہوا انڈا بنا کے دے دیا اور میری اس سے بحث ہو گئی, جھگڑا ہو گیا,
اور جب واپس ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھا تو تھوڑی سی دیر ہو گئی، جب دیر سے تھوڑا پہنچا تو یہ حادثہ ہو گیا تھا۔ کسی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میری ٹرین مس ہو گئی اور مجھے بڑا غصہ آیا، اور پھر اگلی ٹرین کا جب انتظار کیا تو ظاہر پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ کسی سے پوچھا تو کہا کہ میں آئرن کر رہا تھا اپنی پینٹ پہ، اور آئرن کرتے کرتے وہ پینٹ جل گئی اور دوبارہ سے دوسری پینٹ نکال کے آئرن کرنی پڑی، اس لیے لیٹ ہو گیا۔ کسی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ نیا شوز لیا تھا لیکن ایسا ٹائٹ ہو گیا کہ گھر سے جیسے نکلا تو پیر بالکل دب رہا تھا، واپس گھر پر گیا دوسرا شوز پہنا واپس آیا۔ اس طرح سے کیوں لیٹ ہوا کوئی؟ یہ سارا لکھنے کے بعد اس نے ایک عجیب بات لکھی، اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی ناشتے میں میرا انڈا جل جائے، یا آئرن کرتے ہوئے میری پینٹ جل جائے، یا میری ٹرین مس ہو جائے، یا میرا جوتا سخت ہو جائے، تو میں اللہ سے شکوہ نہیں کروں گا کہ پروردگار یہ تو نے کیا کیا، میں شکر ادا کروں گا کہ پروردگار اس کے ذریعے سے تو نے ایک بہت بڑی مصیبت سے مجھے بچا لیا ہے۔ صحیح، چونکہ یہ چھوٹی مصیبت آئی تو اس سے بڑی مصیبت جو تھی وہ بچ گیا میں۔ البتہ اس تصور کے ساتھ کہ کل ایسا نہ ہو کہ آپ کو سب ذہن میں جو ہے وہ جلے ہوئے انڈے ملنے لگیں کہ مولانا نے کہا تھا جلے ہوئے انڈے کھاؤ بڑی مصیبت سے بچو گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو انسان کوشش تو اپنی پوری کرے گا، اس کے بعد جو پھر کچھ ہو جائے وہ اللہ کی جانب اس پر صبر کرتے ہوئے راضی رہے۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی جلے انڈے نہ دینا مستحب ہے، خواتین کے لیے کہہ رہا ہوں، نہ آپ کے لیے کوئی کھانا بلا وجہ کا مستحب ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ دعائے صحیفہ سجادیہ سے پہلے ایک قصہ سنا کے کہ یہ جو کھایا جائے گا اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ آپ یہ تھوڑا سا ایک چھوٹا سا واقعہ تھا کہ آپ کے ذہن میں بات رہ جائے کہ کبھی کوئی چھوٹی مشکل آئے یا کبھی کوئی ایسی حاجت ہو کہ جو آپ کی پوری نہ ہو رہی ہو، تو اللہ سے یہ امید رکھیے گا اور اللہ پہ یقین رکھیے گا کہ اس چھوٹی مشکل کے بدلے میں اللہ نے کسی بڑی مشکل سے ہمیں بچایا ہے۔ ایسا ہوتا ہے۔ آپ ایک درود پڑھ دیں گے پھر ہم دعا شروع کرتے ہیں۔ پہلے طلب حاجت کی دعا، اس کے بعد دعائے مجید پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا منتہی مطلب الحاجات ویا من عنده نیل الطلبات، اے وہ کہ ہر حاجت کی انتہا جس تک ہے اور ہر مراد کی رسائی جس تک ہے۔ وَيَا مَن لَا يَبِيعُ نِعَمَهُ بِالْأَثْمَانِ، بہت خوبصورت جملہ، اے وہ کہ جب نعمتیں دیتا ہے تو اس کو قیمتوں کے عوض فروخت نہیں کرتا، مفت میں نعمتیں دیتا ہے۔ وَيَا مَن لَا يُكَدِّرُ عَطَايَاهُ بِالْإِمْتِنَانِ، نعمتیں دینے کے بعد اسے جدلاتا بھی نہیں ہے۔ وَيَا مَن يُسْتَغْنَى بِهِ وَلَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ وَيَا مَن يُرْغَبُ إِلَيْهِ وَلَا يُرْغَبُ عَنْهُ وَيَا مَن لَا تُفْنِي خَزَائِنَهُ الْمَسَائِلِ، اور وہ کہ جب نعمتیں دیتا ہے تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی بھی واقع نہیں ہوتی۔ وَيَا مَن لَا تُبَدِّلُ حِكْمَتَهُ الْوَسَائِلِ وَيَا مَن لَا تَنْقَطِعُ عَنْهُ حَوَائِجُ الْمُحْتَاجِينَ، اور اے وہ جس سے مانگنے والوں کا رشتہ کبھی منقطع نہیں ہوتا۔ وَيَا مَن لَا يُعَنِّيهِ دُعَاءُ الدَّاعِينَ تمدحت بالغناء عن خلقك وأنت أهل الغناء عنهم ونسبتهم إلى الفخر وهم أهل الفقر إليك، فمن حاول سد خلته من عندك ورام صرف الفقر عن نفسه بك فقد طلب حاجته في مظانها وَأَطَاعَتَ لِبَتَهُ مِنْ وَجْهِهَا، پروردگار میں صحیح بارگاہ، چونکہ میں تجھ تک پہنچا ہوں تو میں صحیح بارگاہ تک آیا ہوں اپنی حاجت کو طلب کرنے کے لیے۔ وَمَنْ تَوَجَّهَ بِحَاجَتِهِ إِلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ، میں نے تیری مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے۔ أَوْ جَعَلَهُ سَبَبًا نُجْحِهَا دُونَكَ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلْحِرْمَانِ وَاسْتَحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَوْتَ الْإِحْسَانِ۔ اللہم ولی الیک حاجت، پروردگار ایک خاص حاجت ہے جو اس وقت میرے دل میں، آپ کی کوئی بھی حاجت اسے سوچ کے رکھیے گا۔ قد قصر عنہا جہدی، فقط تجھ میں وہ طاقت ہے کہ اس حاجت کو پورا کر سکے۔ وتقطعت دونہا حیلی وسولت لی نفسی رفعها الی من یرفع حوائجہ الیک، میرے نفس نے مجھے یہ خوشنما انداز دکھایا ہے کہ میں حاجت کو تجھ سے طلب کروں تاکہ وہ حاجت پوری ہو سکے۔ وَلَا يَسْتَغْنِي فِي طَلِبَاتِهِ عَنْكَ وَهِيَ ضَلَّ مِنْ ضَلَلِ الْخَاطِعِينَ وَعَسَرْتُمْ مِنْ عَسَرَاتِ الْمُذْنِبِينَ
ثم انتبهت بتذكيرك لي من غفلتي ونهضت بتوفيقك من زلتي ورجعت ونكست بتسديدك عن عثرتي وقلت سبحان ربي كيف يسأل محتاج محتاجا. پروردگار تیرا شکر ہے کہ میں مخلوق کے پاس نہیں گیا، چونکہ جو خود محتاج ہو وہ کسی محتاج کی حاجت کیسے پوری کر سکتا ہے. وَإِنِّي أَرْغَبُ مُعْدِمٌ إِلَى مُعْدِمٍ، اور ایک نادار کسی نادار سے کیسے رجوع کر سکتا ہے. وَقَصَدْتُكَ يَا إِلَٰهِي بِالرَّغْبَةِ، تو میں شوق کے ساتھ تیری بارگاہ میں آیا ہوں. وَأَوْفَدْتُ عَلَيْكَ رَجَائِي بِالثِّقَةِ بِكَ وعلمت أن كثير ما أسألك يسير في وجدك، اور میں جانتا ہوں کہ جو میں نے بہت زیادہ مانگا ہے تیری بارگاہ میں تو بہت ہی کم ہے. وأن خطير ما أستوهبك حقير في وسعك وأن كرمك لا يضيق عن سؤال أحد، تیرے کرم کی وسعت یہ ہے کہ کوئی سوال بھی کر لے تو اس میں کمی نہیں واقع ہوتی. وَأَنَّ يَدَكَ بِالْعَطَاءِ أَعْلَى مِنْ كُلِّ يَدٍ. اللهم فصل على محمد وآله واحملني بكرمك، اپنے فضل سے کرم فرما دے پروردگار. على التفضل ولا تحملني بعدلك على الاستحقاق، اپنے عدل سے میرے بارے میں فیصلہ نہ کرنا. فما انا باول راغب رغب الیک فاعطیته وهو يستحق المنع، پروردگار میں وہ پہلا سائل نہیں ہوں جو تیری طرف آیا ہوں اور تو نے عطا کیا ہو جبکہ وہ اس کا مستحق نہیں تھا. تیرے پاس تو ایسے کثرت سے لوگ آتے ہیں. ولا باول سائل سألك فافضلت علی وهو يستوجب الحرمان. اللهم صل على محمد وآله وكل دعائی مجیبا، میری دعا کا جواب دے دے پروردگار. ومن ندائی قریبا ولتضرعی راحما، میری گڑگڑانے پر رحم فرما دے. ولصوتی سامعا، میری آواز کو سن لے. ولا تقطع رجائی عنک، جو تجھ سے امید لے کر آیا ہوں منقطع نہ فرمانا. ولا تبت سببی منک ولا توجهني في حاجتي هذه وغيرها إلى سواك وتولني بنجح طلبتي وقضاء حاجتي ونيل سؤلي قبل زوالي عن موقفي هذا بتيسيرك إلى العسير وحسن تقديرك لي في جميع الأمور. وصل على محمد وآله صلاة دائمة نامية لا انقطاع لابدها. محمد و آل محمد پر ایسی درود بھیج کے رحمت کبھی منقطع نہ ہونے پائے. اللہم صلی اللہ ولا منتہا لامدها، وہ درود کی جس کی کوئی انتہا ہی نہ ہو. واجعل ذلك عونا لي وسببا لنجاح طلبتي، اس درود کے صدقے میں میری مدد فرما دے اور میری حاجت کو جو میں نے تیری بارگاہ میں طلب کی ہے اسے پورا فرما دے. انك واسع کریم ومن حاجتی یا رب. اب یہاں پر اپنی حاجت طلب کیجیے گا، میں کچھ سیکنڈز کے لیے خاموش ہو جاتا ہوں. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. پروردگار تیرا گناہگار بندہ ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے. پروردگار تیرا ذلیل الحقیر بندہ ہوں، میری عزت کی حفاظت فرما دے. پروردگار میرے والدین کے، میرے اساتذہ کے، ان لوگوں کے جن پر مجھ پر احسانات ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. پروردگار ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. پروردگار ہر مومن ہر مسلمان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما دے. پروردگار زندگی کا اختتام ایمان کے ساتھ قرار فرما دے. قبر کی پہلی رات میدان محشر میں پل صراط میں جنت میں امیر المومنین کا سایہ ان کی شفاعت عطا فرما دے. فضلك آنسني وإحسانك دلني فأسألك بك وبمحمد وآله صلواتك عليهم ألا تردني خائبا. پروردگار ان پر درود نازل فرماتے اور دعا میری یہ ہے کہ مجھے نامراد واپس نہ لوٹانا. درود بھیج دیں محمد صلی اللہ علیہ محمد. دعائے مجیر اگر میرے ساتھ ساتھ آپ پڑھتے رہیں گے تو
لطف محسوس بھی ہوگا، اور ساتھ میں ہم نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ جب ساتھ دعا پڑھی جاتی ہے تو انشاءاللہ دوسروں کے صدقے میں ہماری دعا بھی قبول ہوگی۔ اس جہنم کی آگ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ نے 1000 سال تک بھڑکایا تو سرخ ہوئی، پھر 1000 سال تک بھڑکایا تو سفید ہوئی، 1000 سال تک بھڑکایا تو سیاہ ہوئی، یہ روایت میں گزارش کر چکا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک یا اللہ تعالیت یا رحمان، اجرنا من النار یا مجیر، سبحانک یا رحیم تعالیت یا کریم، اجرنا من النار یا مجیر، سبحانک یا ملک تعالیت یا مالک، اجرنا من النار یا مجیر، سبحانک یا قدوس تعالیت یا سلام، سبحانک یا مؤمن تعالیت یا مہیمن، اجرنا من النار یا مجیر، سبحانک یا عزیز تعالیت یا جبار، اجرنا من النار یا مجیر۔ اے عزت والے تو ہر عیب سے پاک ہے، اے جبار تو ہر بلندی سے بھی بلند ہے، مجھے عذاب جہنم سے محفوظ فرما لے، یا مجیر اے پناہ دینے والے پروردگار، سبحانک یا متکبر تعالیت یا متجبر، اجرنا من النار یا مجیر، سبحانک یا خالق تعالیت یا باری، اجرنا من النار یا مجیر، سبحانک یا مصور تعالیت یا مقدر، اجرنا من النار یا مجیر، سبحانک یا ہادی تعالیت یا باقی، اجرنا من النار، سبحانک یا وہاب تعالیت یا تواب۔ تو پاکیزہ ہے، تو پاکیزہ ہے پروردگار، اے وہاب نعمتیں عطا کرنے والے، تو بلند ہے اے توبہ کو قبول کرنے والے، اجرنا من النار یا مجیر، مجھے آتش جہنم سے محفوظ فرما لے، سبحانک یا فتاح تعالیت یا مرتاح، اجرنا من النار یا مجیر، سبحانک یا سیدی تعالیت یا مولایا، اجرنا من النار یا مجیر، سبحانک یا قریب تعالیت یا رقیب، اجرنا من النار، سبحانک یا مبدی تعالیت یا معید، اجرنا من النار یا مجیر، سبحانک یا حمید تعالیت یا مجید، اجرنا من النار یا مجیر، سبحانک یا قدیم تعالیت یا عظیم، اجرنا من النار یا مجیر، سبحانک یا غفور تعالیت یا شکور، اجرنا من النار، اے گناہوں کو بخشنے والے، اے شکر قبول کرنے والے، آتش جہنم سے بچا لے، سبحانک یا شاہد تعالیت یا شہید، اجرنا من النار یا مجیر، سبحانک یا حنان تعالیت یا منان، اجرنا من النار یا مجیر، سبحانک یا واحد تعالیت یا وارث، اجرنا من النار یا مجیر، سبحانک یا محیی، اے زندہ کرنے والے، تعالیت یا ممیت، اے موت دینے والے، اجرنا من النار یا مجیر، سبحانک یا شفیع تعالیت یا رفیع، اجرنا من النار یا،
سبحانك يا أنيس تعاليت يا مونس أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جليل تعاليت يا جميل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خبير تعاليت يا بصير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حفي تعاليت يا ملي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معبود اے وہ جس کی عبادت کی جاتی ہے تعالیت یا موجود اے وہ جو ہر جگہ موجود ہے اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا غفار اے بہت زیادہ بخشنے والے تعالیت یا قہار اے بہت زیادہ قہر کرنے والے اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا مذکور تعالیت یا مشکور اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا جواد تعالیت یا معاذ اے پناہ دینے والے اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا جمال تعالیت یا جلال اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا سابق تعالیت یا رازق اجرنا من النار سبحانك يا صادق تعاليت يا فالق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سميع تعاليت يا سريع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رفيع تعاليت يا بديع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فعال تعاليت يا متعال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاضي تعاليت يا راضي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاهر تعاليت يا طاهر أجرنا من النار سبحانك يا عالم وہ میرے گناہوں کا عالم ہے تعالیت یا حاکم فیصلہ کرنے والا ہے اجرنا من النار یا مجیر سبحانك يا دائم تعالیت یا قائم اجرنا من النار یا مجیر سبحانك يا عاصم تعالیت یا قاسم اجرنا من النار یا مجیر سبحانك يا غنی تعالیت یا مغنی اجرنا من النار یا مجیر سبحانك يا وفي تعاليت يا قوي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا كافي تعاليت يا شافي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقدم تعاليت يا مؤخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أول تعاليت يا آخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ظاهر تعاليت يا أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رجاء اے وہ جس سے امید لگائی جاتی ہے تعالیت یا مرتجا اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا ذا المن احسان کرنے والے تعالیت یا ذا الطول اجرنا من النار یا مجیر
سبحانك يا حي تعاليت يا قيوم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واحد تعاليت يا أحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سيد تعاليت يا صمد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قدير تعاليت يا كبير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا والي تعاليت يا عالي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا علي تعاليت يا أعلى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ولي تعاليت يا مولا أجرنا من النار سبحانك يا ضاري تعاليت يا باري أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خافض تعاليت يا رافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقسط تعاليت يا جامع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معز اے عزت دینے والے تعاليت يا مذل اے ذلت دینے والے أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حافظ تعاليت يا حفيظ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قادر تعاليت يا مقتدر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عليم تعاليت يا حليم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حكم تعاليت يا حكيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معطي اے عطا کرنے والے تعاليت يا مانع اے روک دینے والے أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ضار تعاليت يا نافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مجيب اے جواب دینے والے تعاليت يا حسيب اے حساب کتاب کرنے والے أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا عادل اے عدل کرنے والے تعاليت يا فاصل أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا لطيف تعاليت يا شريف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رب اے پالنے والے تعاليت يا حق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ماجد تعاليت يا واجد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا تعاليت يا منتقم أجرنا من النار يا مجير اے معاف کرنے والے اے انتقام بھی لینے والے آتش جہنم سے محفوظ فرما لے سبحانك يا واسع تعاليت يا موسع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رؤوف اے انتہائی مہربان تعاليت يا عتوب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فر تعاليت يا بدر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقيت تعاليت يا محيط أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وكيل تعاليت يا عدل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مبين تعاليت يا متين أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا بر
تعاليت يا ودود أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا رشيد تعاليت يا مرشد أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا نور تعاليت يا منور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نصير تعاليت يا ناصر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صبور تعاليت يا صابر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا محسين تعاليت يا منشي اجرنا من النار یا مجیر. اب آخری کلمات دینے والوں کو اب نصیب ہو سب مل کر پڑھیں گے آہستہ آہستہ. سبحانک یا سبحان تعالیت یا دیان اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا مغیث اے فریاد سننے والے تعالیت یا غیاث یا غیاث المستغیثین اجرنا من النار یا مجیر سبحانك يا فاتر تعاليت يا حاضر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا العز والجمال تباركت يا ذا الجبروت والجلال سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ہم نے یونس کی دعا قبول کی, انہیں غموں سے نجات دی, ہم مومنوں کو بھی ویسے ہی نجات عطا کیا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین وحسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمدللہ دعا اپنے اختتام کو پہنچی. آخر میں دو چار چھوٹی چھوٹی سی گزارشات ہیں اور 2-3 جملے میں مسائل کے بھی پڑھنا چاہوں گا. مجھے اندازہ ہے کہ 10 اس وقت بج رہے ہیں, تو آپ میں سے اگر اپنے بچوں کو جو لینے کے لیے جاتے ہیں مختلف کلاسز میں جو پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور مصروفیت ہے تو مجھے کوئی اس میں مذائقہ نہیں, آپ اس درمیان سے اٹھ سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی مصروفیت ہے. اس لیے کہ 10 منٹ ابھی تھوڑی سی گفتگو اور جاری رہے گی, اس لیے کہ سلسلہ مجالس کی یہ ہماری آخری گفتگو ہے. کل کے لیے اناؤنسمنٹ ضرور تھا, ہمارا جو اوریجنل اناؤنسمنٹ تھا وہ پہلی رمضان المبارک سے 14 رمضان المبارک تک تھا, لیکن اب کچھ فلائٹس کا سلسلہ ایسا ہے کہ مجھے کل جانا پڑ رہا ہے درس سے پہلے, اس لیے کل میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوں, اور دعاؤں کا جو سلسلہ تھا وہ آج یہاں اپنے اختتام کو پہنچا ہے. کل شب 15 رمضان المبارک ہے, تو دعائے مجیر آپ انفرادی طور پر اب ضرور پڑھ لیجئے گا, اس لیے کہ آپ کے ہاتھ میں یہ جو پیپرز ہیں یہ آپ کے ساتھ آپ اپنے گھر لے جائیے گا, اور کل رات کسی بھی وقت آپ دعائے مجیر کی ضرور تلاوت فرما لیجئے گا. چونکہ 2 رات آپ پڑھ چکے ہیں تو عمل مکمل اس وقت ہوگا کہ جب 3 رات آپ اسے مسلسل انجام دیں گے. دوسری گزارش ہے کہ کل چونکہ جشن ولادت مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تو ذاتی طور پر میرے لیے شرف کی بات ہوتی ہے اگر میں یہاں پر ہوتا اور اس جشن سے خطاب کا موقع ملتا, تو یہ خدمت ہوتی ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں. لیکن جہاں جا رہا ہوں پاکستان سے باہر, وہاں انشاءاللہ بھی خدمت انجام دیں گے. کل کی حد تک جو سلسلہ ہے وہ ہے منقبت یہاں, کیونکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مشاعرہ بہت کم ہوتا ہے. منقبتیں عام طور پر سید الشہداء علیہ السلام کے حوالے سے 3 شعبان کو تو بہت سی محافل منعقد ہوتی ہیں, تو ہم نے سوچا کہ منقبت کا سلسلہ رکھا جائے. تو کل جناب بیرسٹر مرتضیٰ صاحب جو کہ منقبت پڑھیں گے یہاں پر
تلاوت کے بعد، اور جناب ہمارے یوسف بھائی وہ بھی منقبت چھوٹی سی پڑھیں گے، اس کے بعد بیرسٹر مرتضیٰ صاحب منقبت پڑھیں گے، پھر آغا طالب صاحب انشاءاللہ وہ منقبت یہاں پر پڑھیں گے، اور تھوڑا سا سلسلہ گزشتہ سالوں میں جو شرکت فرما چکے انہیں پتہ ہے کہ ہم امام حسن علیہ السلام کی ولادت کو تھوڑا سا سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس انداز سے وہ سلسلہ یہاں پر رہے گا، کل کے تک یہ پروگرام ہوگا، اور آخر میں زیارت مخصوص امام حسن علیہ السلام جو ہمارے اس میں لکھا ہوا بھی تھا پیمفلیٹ میں، تو وہ زیارت مخصوص بھی یہاں پر کوئی نہ کوئی صاحب پڑھائیں گے انشاءاللہ، تو وہ کیونکہ امام حسن مجتبیٰ کی شب میں ان کی مخصوص زیارت آپ پڑھ لیں، تو کل کے حد تک یہ سلسلہ ہے۔ پرسوں سے حجت الاسلام والمسلمین مولانا ناصر رضا نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے، فاضل قم ہے، اور آپ نے پہلے بھی ان کا خطاب سنا ہے، ان کے خطاب سے آپ علمی طور پر بھی استفادہ فرمائیں گے، اور انشاءاللہ روحانی طور پر بھی محظوظ ہوں گے، تو 5 دن کے لیے پرسوں سے پھر ان کا خطاب شروع ہو جائے گا، اور اسی طرح سے سلسلہ آگے جاری و ساری رہے گا۔ یہاں ہمارا سلسلہ مکمل ہوا ہے، قرآن و سنت اکیڈمی کے جو پروگرامز ہیں ان کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اس ادارے کو جو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کمیونٹی کے حوالے سے بھی اور کمیونٹی سے باہر بھی بے تحاشا خدمات ہیں، ہمارے والد محترم حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی مہدی صاحب کی، ان کی وجہ ہی سے آج میں اس مقام پر ہوں، ان کی تربیت کی وجہ سے، اپنے والدین کی وجہ سے، اپنے گھر والوں کی وجہ سے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس ادارے کا جو ایک احسان ہے مجھ پر، تو وہ تو ایران جانے سے بھی پہلے سے، میں بارہا اسے گزارش کر چکا ہوں کہ ایران تو میں بعد میں گیا تھا، پہلے تو یہاں بنیاد بنی تھی، تو اس طرح سارا سال یہ خدمت جاری رہتی ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ دام درہم قدم سخن جیسے بھی ہو سکے ضرور تعاون فرمائیے گا۔ رمضان میں تو یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، لیکن سارا سال وہ بنیاد بنتی ہے کہ یہاں سے سینکڑوں افراد کراچی اور کراچی سے باہر مختلف علاقوں میں جاتے ہیں اسی طرح سے پروگرامز کرنے کے لیے، تو ہمارے پاس ایسے آہستہ آہستہ طلباء اور علماء تیار ہو رہے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر کہ جو قوم کی ملت کی خدمت کر سکیں۔ تو اس ادارے میں جتنے خدمات انجام دینے والے ہیں ہمارے والد محترم کے لیے اور باقی تمام اعزاء اقرباء کے لیے جن نے خدمات انجام دی ہیں، بآواز بلند درود بھیج دیں، توفیقات میں اضافہ ہے۔ اچھا، قرآن و سنت اکیڈمی کے نمائندے کی ایک حیثیت سے ایک بہت چھوٹا سا خادم ہوں میں یہاں کا، تو ایک ذمہ داری مجھ پر اور یہ سونپی گئی ہے کہ ابھی سے میں تھوڑا سا شب قدر کے حوالے سے بھی اناؤنسمنٹ کرتا ہوں، تاکہ آپ کو یہ ذہن میں رہے کہ یہاں کیا ہونے والا ہے، اس کے ترتیب سے ہونے والا ہے۔ شب 19 رمضان المبارک، شب 19 رمضان المبارک میں مجلس اپنے معمول کے مطابق ہوگی 9 بجے، 9 سے 10 مجلس ادا کا سلسلہ رہے گا، اس کے بعد تقریباً 15 منٹ کا وقفہ ہوگا، شب 19 شب 21 شب 23 تینوں میں، مجلس کے بعد 15 منٹ کا وقفہ، 10:15 بجے انشاءاللہ دعائے جوشن کبیر شروع ہو جائے گی، یہ حاضرین اور ناظرین دونوں کے لیے جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، 10:15 بجے دعائے جوشن کبیر یہاں پر شروع ہوگی اجتماعی اعمال کی صورت میں، تقریباً 10:15 سے 11:15 تک دعائے جوشن کبیر جاری رہے گی، یہ تو تینوں شبوں میں ہو گیا۔ شب 19 چونکہ شب جمعہ آ رہی ہے، لہذا دعائے جوشن کبیر کے بعد دعائے کمیل شب 19 رمضان پڑھی جائے گی چونکہ شب جمعہ ہے۔ شب 19 میں دعائے کمیل ختم ہونے کے بعد ایک وقفہ ہوگا تقریباً 25 منٹ آدھے گھنٹے کا۔ اچھا، یہ وقفہ شب 19 شب 21 شب 23 میں تینوں شبوں میں تقریباً 11:30 سے 11:45 کے درمیان ایک وقفہ ہوگا آدھے گھنٹے کے لیے۔ وہ وقفہ اس لیے ہوگا کہ آپ فریش ہو جائیے، تھوڑا سا نیاز کا اہتمام ہوگا، اور ساتھ میں پھر تجدید وضو فرما کر نماز شب قدر پڑھ لیجیے گا انشاءاللہ۔ تو نماز شب قدر کی تفصیلات اس وقت علماء آپ کی خدمت میں گزارش کر دیں گے جو مفاتی میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو شب 19 میں دعائے جوشن کبیر کے بعد دعائے کمیل ہے، دعائے کمیل کے بعد 100 مرتبہ شب 19 کے اعمال میں اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین علیہ السلام، وہ یہاں پر انشاءاللہ پڑھا جائے گا۔ شب 21 میں کیا ہوگا؟ دعائے جوشن کبیر کے بعد مناجات امیر المومنین مولایا یا مولایا، اور دعائے ابو حمزہ صومالی اس کا ایک حصہ۔ اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ گھبرا نہ جائیے گا کہ پوری دعا ابو حمزہ صومالی سنانے کے بعد سحری ملنے والی ہے، سحری تو اس کے بعد ملے گی، اس لیے کہ پہلے اعمال قرآنی ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ 2 حصوں میں ہم نے تقسیم کر دیا تاکہ آپ کو زحمت نہ ہو جائے۔ شب 23 میں منتخب سوروں کی تلاوت، سورہ ملک، سورہ دخان، یہ منتخب جو سورے ان کی تلاوت، اور دعائے ابو حمزہ صومالی کا جو آخری حصہ رہ جائے گا وہ، یہ شب 19 شب 21 شب 23 کے اعمال ہو گئے۔ شب 19 میں دعائے کمیل اور اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین، شب 21 میں مولایا یا مولایا جو کہ مولا علیہ السلام کی شب شہادت ہوگی، اور دعائے ابو حمزہ صومالی کا پہلا حصہ، شب 23 میں منتخب سورہ دعائے ابو حمزہ صومالی کا آخری حصہ، یہ دعاؤں کا سلسلہ بن جائے گا۔ اور تقریباً جو اعمال قرآنی شروع ہوں گے وہ 12:45 بجے، 12:45 بجے وقفے کے بعد اعمال قرآنی شروع ہو جائیں گے، 1:45 سے 2:45 تک انشاءاللہ شب قدر کی اپنی مخصوص چھوٹی چھوٹی دعائیں اور اعمال قرآنی 1 گھنٹے میں انشاءاللہ وہ مکمل ہو جائیں گی۔ 1:45 بجے
زیارت مخصوص امام حسین علیہ السلام جو شب قدر کی اپنی مخصوص زیارت ہے. کوشش ہماری پوری یہ ہے کہ 2 بجے تک یہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے اور 2 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں سحری پیش کر دی جائے گی. ہمارے والنٹیئرس کی جانب سے جناب اقبال جیوانی صاحب، ان کی جو پوری ٹیم ہے وہ افطار میں بھی یہاں پر محنت کرتے ہیں اور شب قدر میں بھی وہ آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے. ان کی توفیقات میں بھی اضافے کے لیے اور ہمارے یہاں بھی جو مجلس کے حوالے سے ٹیم کام کر رہی ہے، مجاہد بھائی ہیں اور دیگر افراد ہیں، ان تمام کی توفیقات میں اضافے کے لیے میں کہوں گا واقعی یہ اتنی قربانی دیتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کیا کچھ کس طرح سے سنبھال رہے ہوتے ہیں. سیکیورٹی کے مسائل کو بھی، چونکہ سیکیورٹی کے جو مسائل ہوتے ہیں اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ گلی میں کون آ جا رہا ہے، سیف ہے یا نہیں. مستورات آتی ہیں جاتی ہیں، آگے تک والنٹیئرس کھڑے ہوتے ہیں، شاید آپ انہیں پہچان نہ پا رہے ہو کہ قرآن اکیڈمی کا والنٹیئر کھڑا ہوا ہے یا جناب اقبال جیوانی صاحب نے انہیں کھڑا کیا ہوا ہے، لیکن وہ وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں حفاظت کے لیے. اپنے طور پر ہم کوشش کرتے ہیں، الیکٹریسٹی کا انتظام ہے، مائک کا سسٹم ہے، باقی نیاز سینکڑوں اس سلسلے ہوتے ہیں. خواتین میں جو والنٹیئرز ہیں، میں پھر سے آپ سے گزارش کروں گا امام زمانہ علیہ السلام انہیں مزید اجر عطا فرمائیں اور ان کی کاوشوں کو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور ان کے گناہوں کی مغفرت کے لیے اور والدین کے گناہوں کی مغفرت کے لیے، ان کی درجات میں مزید بلندی کے لیے آپ ایک اور مرتبہ بآواز بلند درود بھیجیں محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ محمد. یہ مختصر سے کچھ اناؤنسمنٹس تھے اور آخر میں بطور نظام عام طور پر یہ کہہ دیتا ہوں، جہاں کہیں سلسلہ مجالس اختتام کو پہنچتا ہے کہ بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں 10-15 دن کا جہاں کہیں مجلس کا سلسلہ ہوتا ہے، کبھی کسی کو برا بھی لگ جاتا ہے، کبھی کسی کو محسوس بھی ہو جاتا ہے. تو بطور مزاح اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ بھئی ہو سکے تو اگر کسی کو برا لگ گیا ہے تو معاف کر دیجیے گا، ورنہ جو ہو سکے وہ کر لیجیے گا. اور پیغام اس میں یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا آپ کے موڈ کو لائٹ کرنے کے لیے پیغام اس میں یہ ہے، جیسے ایک بادشاہ، اس کے پاس ایک شخص آیا، اس نے بادشاہ کی شان میں قصیدہ کہا تو بادشاہ نے کہا کہ اسے 1 درہم تھیلی دے دو. دوسرا قصیدہ کہا کہ دوسری تھیلی دے دو، تیسری تھیلی دے دو. پھر جب وہ خزانچی کے پاس گیا لینے کے لیے تو اس نے کہا، بادشاہ نے کہا کچھ نہیں ملنے والا، جاؤ اسے فارغ کرو. تو اس نے کہا حضور آپ تو یہ سارا وعدہ کر رہے تھے، کہتے جا رہے تھے، جب آخر لینے کا موقع ہے تو کچھ نہیں. تو کہا دیکھو بھائی تم نے بڑی بڑی باتیں کی تھیں قصیدے میں ہمیں خوش کرنے کے لیے، ہم نے بڑی بڑی باتیں کی تھیں تمہیں خوش کرنے کے لیے، ہم بھی ایسی باتیں کر رہے تھے کہ تم خوش ہو جاؤ. تم بات کر رہے ہم خوش ہو جائیں، ہم بات کر رہے تم خوش ہو جاؤ. یہ قرار تھوڑی تھا کہ اس پر عمل بھی کرنا ہے. جو تم نے ہمارے لیے کہا تھا ہمیں اس پر عمل تھوڑی کرنا ہے، تو جو ہم نے کہا تھا ہمیں بھی اس پر عمل نہیں کرنا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ باتیں کر کے گزر جائیں. یا میں آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ تقریریں ماشاءاللہ بہت اچھی ہو گئی، قبلہ بہت اچھا لگا، بہت روحانی سکون ملا اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے توفیق نصیب فرمائی. اور میری زبان کی کیا حیثیت ہے، جو اہل بیت اطہار جاری کروا دیتے ہیں ان کے صدقے میں یہاں سے جاری ہو جاتا ہے. اور اگر کسی پر اثر ہو جائے تو اللہ اسے قبول فرما لے، لیکن انشاءاللہ ہم زندگی میں بہتری بھی لا سکیں. خالی مجالس کا سلسلہ ویسے ہی گزرتا نہ چلا جائے کہ سلسلہ بہت اچھا ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا، آخر میں نتیجہ اور عمل جو ہے 0/0. ایسا نہیں ہونا چاہیے. رمضان جیسے جیسے گزرتا جا رہا ہے ہمارے اعمال اور کردار میں بھی بہتری اللہ نصیب فرمائے ہمیں. میں سورہ فاتحہ سے پہلے، چونکہ اب روزانہ کی ایک سنت رہی ہے، تو اگر ایک جملہ بھی مصائب کا نہ کہوں تو واقعا مجھے خود اپنے آپ سے شرمندگی محسوس ہوگی. تو ایک جملہ فقط، آج طلب حاجت کی دعا پڑھی گئی ہے. طلب حاجت، جب امام علیہ السلام حاجت طلب کرتے ہیں تو خاص یہ سنت ہے نا امام کی کہ اس طرح سے دعا مانگو. وہ آج ہم نے مانگ لی. ایک اور سنت بھی ہے، جب امام کو مدد کی ضرورت ہوتی تھی تو کچھ ہستیاں ہیں جنہیں ہم باب الحوائج کہتے ہیں، حاجتوں کا دروازہ. امام ساری کائنات کے مشکل کشا ہے. عباس کربلا معلیٰ میں حسین کے مددگار تھے. اور میں نے شعر پہلے ہی پڑھ دیا تھا کہ جب شاعر نے کہا تھا کہ الیوم اب الفضل استجار بالہدیٰ، عاشور کا دن تو وہ تھا کہ جب آفتاب امامت حسین عباس کی پناہ میں تھا. اور حسین نے اسے تسلیم کیا، کہا کہ ہاں یہ تو نے شعر ٹھیک کہا ہے کہ حسین عباس کی پناہ میں تھا. تو مولا ابوالفضل عباس تو ہیں ہی باب الحوائج، لیکن ساتھ میں ان کی ماں ام البنین بھی باب الحوائج. میں پہلی مجلس سے چاہ رہا تھا کہ اس بی بی کا ذکر کر دیا جائے، خاص طور پر اپنی ماؤں بہنوں کے لیے جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے. اس بی بی سے خاص عقیدت اس لیے بھی ہے کہ ایک تو عباس کی ماں ہے، بس یہی کافی ہے. دوسرا یہ کہ جنت البقیع میں جب آپ تشریف لے جائیے تو حتیٰ شہزادی فاطمہ زہرا سے جو منسوب قبر ہے وہ دور سے نظر جانے تو نہیں دیتے قریب میں یہ ملعون، لیکن دور سے نظر آ رہی ہوتی ہے وہ قبر. لیکن عباس کی ماں ام البنین کی قبر پر اب ایسا پہرا کھڑا کر دیا گیا ہے کہ عباس کی ماں ام البنین کی قبر پر دور سے بھی کوئی جا نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا اسے. وہاں پر اس قبر کو کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہیں وہ، وہاں پر زیارت پڑھنے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہیں وہ. تو ابوالفضل عباس آج ان کا حرم ہے، لاکھوں زائرین ہیں، لیکن عباس کی ماں آج تک مظلوم ہے.
ام البنین ہے نا، بیٹوں کی ماں، 4 بیٹے تھے، چاروں کربلا میں شہید ہوئے، ایک داماد مسلم ابن عقیل وہ بھی شہید ہوئے۔ ام البنین کو اللہ نے 4 نواسے عطا کیے، 2 کوفہ میں شہید ہوئے، 2 کربلا میں شہید ہوئے، ایک نواسی عطا کی۔ جیسے سکینہ تماچے کھاتی رہی ویسے یہ نواسی بھی تماچے کھاتی رہی۔ تو ام البنین وہ ہے کہ جس کے بیٹے بھی شہید، جس کا داماد شہید، جس کی بیٹی اسیر، جس کے نواسے شہید، پوری نسل ام البنین قربان ہوئی ہے حسین ابن علی پر۔ اس لیے یہ باب الحوائج ماں ہے۔ جب یہ واپس کاروان پہنچا ہے تو 4 بیٹے تھے، اس میں سے 3 کا ازدواج ہو چکا تھا، ایک داماد مسلم ابن عقیل تو وہ بھی، ان کی بیٹی بھی بیوہ ہو چکی تھی، یعنی ایک بوڑھی ماں، 4 جوان بیوائیں۔ یہ ام البنین کے ساتھ تشریف لے جایا کرتی تھی جنت البقیع میں۔ ام البنین اپنی انگلی سے عباس کی قبر کا نشان بنا کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ دیکھیں کربلا نہیں جا پاتی تھی نا ام البنین مدینہ سے، تو وہاں انگلی سے عباس کی قبر کا نشان بنا کر گویا عباس کی قبر کے سامنے ماں بیٹھی ہو، اور فریاد کرتی تھی کہ عباس مجھے تو یہ بتایا گیا کہ تیرے بازو کربلا میں قلم ہو گیا عباس، مجھے یہ بتلایا گیا کہ تیرے سر پر گرز بھی مارا گیا عباس۔ دیکھیں ماں کا جو مرثیہ ہے نا بیٹے کے لیے، اس کی شان ہی کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ ہزاروں مرثیے پڑھ دیے جائیں عباس کے لیے، وہ ایک طرف ام البنین کا یہ ایک شعر، خدا کی قسم، ایک طرف جب یہ ماں تڑپ کر کہتی تھی عباس مجھے بتایا گیا تو کٹے ہاتھوں کے ساتھ زمین میں کربلا پر گرا۔ عباس جتنا کچھ میں سنتی جاتی ہوں مجھے یقین نہیں آتا پھر بھی، کیونکہ تو بہت شجاع تھا، کس کی مجال تیرے بازوؤں کو کاٹ سکتا، کس کی مجال تیرے سر پر گرز مار سکتا۔ عباس میں کیسے سوچوں کہ تیرے بازو قلم ہوئے، لیکن جب میں سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے بھی مارے گا، اب بعد میں سنتی ہوں عابد بیمار کو ہتھکڑیاں پہنائے گئے، اور سلسلہ آخری جملہ میرا بس کہ عباس سب سے بڑھ کر تو جب میں نے یہ سنا کہ زینب کی چادر بھی مجھے یقین آ جاتا ہے، اس لیے کہ تو زندہ ہوتا تو کس کی مجال تھی کہ زینب کی چادر چھین سکتا۔ اللہ پیمبر، اللہ پیمبر کے مددگار ہے دونوں، قرآن و علم کا معیار ہے معیار ہے دونوں، قرآن و علم کا معیار ہے دونوں، عاشق میرے مولا کے ہیں دونوں، ہے وفادار، ایک حضرت عیسیٰ ہے تو ایک میسا میں تمام، حیدر کی محبت میں سردار ہیں دونوں، قرآن و علم کا معیار ہے معیار ہے اللہ پیمبر کے مددگار ہے دونوں، قرآن و علم کا معیار ہے دونوں، قرآن و علم کا معیار ہے معیار ہے اللہ پیمبر کے مددگار ہے دونوں، قرآن و علم کا معیار